نہیں وہ فحش سی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز کرتے ہیں اللہ کریم کے بابرکت نام سے جو انتہائی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کل ہم نے سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز اس کا جو پہلا صفحہ تھا ہماری کتاب سے جو سرمایہ اردو کی ہے، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ، اس کا ہم نے پہلا صفحہ جو ہے وہ ریڈ کیا تھا۔ آج ہم تیسرا صفحہ اور کوشش کریں گے کہ آج کے لیکچر میں ہمارا یہ سبق جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ دوسرے صفحے پہ جو مشکل الفاظ کے معانی ہیں اور ان کے اندر جو تاریخی اشارہ جات ہیں یا تاریخی شخصیات ہیں یا تاریخی مدن ہیں یعنی شہر ہیں، ان کی توضیحات آپ کے سامنے سکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ جی سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے، ان کے قبضے کے اندر خود بھی اس قسم کی جاگیریں تھیں۔ یہ جاگیر کی جمع ہے، جو بندے کی زمین ہوتی ہے یا وراثت ہوتی ہے، اس کو جاگیر کہتے ہیں۔ ایک بات اور یہاں معلومات کی حد تک سماعت کر لیں کہ جاگیر جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، یا جائیداد جو ہوتی ہے نا وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک کو ہم منقولہ اور دوسری کو ہم غیر منقولہ کہتے ہیں۔ منقولہ وہ ہوتی ہے کہ جس کو تحریر کیا جائے، کاغذات کے اوپر لکھا جائے، مثلا مکان آپ کا ہے، آپ کی زمین ہے، آپ کی گاڑی ہے یا پراپرٹی جو ہے، یہ ساری چیزیں آپ کی منقولہ جائیداد میں ہیں۔ اور غیر منقولہ آپ کی جو وراثت ہے یا جگیر ہے یا جائیداد ہے، وہ آپ کا سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے اور دیگر چیزیں جو آپ کے استعمال میں ہیں، جن کے لیے آپ کو دستاویزات کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو انہوں نے اپنے خاندان جو تھا، بنو امیہ جو تھا، ان کی طرف سے انہیں وہ عنایت مطلب کہ ملی تھی۔ اور پھر جب انہوں نے فیصلہ کیا تو انہوں نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے مذہبی جو رہنما تھے، جن میں ایک بڑا نام امام مکحول رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، امام میمون بن مہران ہیں اور ابو قلابہ ہیں، یہ تمام کے تمام صاحب عزت بھی تھے، صاحب علم بھی تھے اور نامور مذہبی عالم بھی تھے، بااثر اور رسوخ رکھنے والے یہ اشخاص تھے، اور اپنے دور کے یہ محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے اور عالم بھی تھے۔ تو آپ نے ان سے رائے طلب کی، یعنی پوچھا کہ آپ کیا جواب دیتا ہے۔ امام مکحول نے دب کر جواب دیا کہ دبنے سے مراد ہوتا ہے تھوڑا سا ہچکچانا، خوف کھانا۔ پھر انہوں نے میمون کی طرف رخ کیا، انہیں کہا کہ تم خدا لگتی کہو۔ خدا لگتی کہنے کا مطلب ہوتا ہے سچی بات کرو، سیدھی بات کہو، درست بات کہو، حقائق پہ مبنی بات جو ہے وہ بیان کرو، سچ جو ہے وہ سامنے رکھو۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے صاحبزادے یعنی آپ کے جو لخت جگر ہیں، بیٹے ہیں، آپ ان کو بلا لیں۔ تو خیر ان کو بلایا گیا۔ تو اس معاملے میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو بھی واپس کر دینی چاہیے، ورنہ آپ کا شمار بھی ظالموں کے اندر ہوگا اور غاصبوں کے اندر ہوگا۔ غاصب کہتے ہیں جو کسی چیز کے اوپر ناجائز قبضہ کرنے والا ہوتا ہے، ناحق چیزوں کو ہتھیانے والا، جو اپنے حق کا ناجائز استعمال کرے یا تجاوز کر جائے، اس کو غاصب کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر کا ایک غلام تھا، نوکر تھا، جس کا نام مزاحم تھا، وہ آپ کو بہت مانتے تھے۔ آپ نے لوگوں نے جو زمینیں دی وہ اس کے دینے کے مجاز،
مجاز کہا جاتا ہے جو حق رکھتا ہو، حیثیت رکھتا ہو، جو طاقت رکھتا ہو، جو کسی کے اختیار میں ہو۔ خیر انہوں نے آپ کو کہا کہ یہ لینے کا آپ کو حق ہے، لیکن تمہاری کیا رائے ہے؟ تو مزاحم نے کہا کہ امیر المومنین یعنی مومنوں کے امیر، آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے بال بچے کتنے ہیں اور ان کا گزر کیوں کر ہوگا، مطلب کہ وہ کیسے گزارا کریں گے، گھر کا نظام کیسے چلے گا۔ تو حضرت عمر کے آنسو نکل آئے اور کہا کہ ان کا مالک جو ہے یعنی ان کو پالنے والا جو ہے، ان کا روزی رساں جو ہے وہ اللہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ کر گئے، مزاحم وہاں سے اٹھے اور عبد الملک جو عمر بن عبدالعزیز کا بیٹا تھا ان کے پاس ہے اور کہا کہ بڑا غضب ہو رہا ہے، یعنی بڑا ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ تمام تر جو جاگیریں ہیں ان سے وہ دستبردار ہو رہی ہیں۔ دستبردار ہونے سے مراد ہوتا ہے ہٹ جانا، پیچھے ہٹنا یا چھوڑ دینا، ترک کر دینا، خدا حافظ کہنا۔ خیر انہوں نے نہ تو کچھ میرا لحاظ کیا ہے نہ اپنی اولاد کا لحاظ کیا ہے۔ عبد الملک نے ان کی یہ بات سننے کے بعد کہا استغفر اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ سے معافی چاہتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، ندامت اختیار کرتا ہوں کہ تم نے تو غلط رائے دی ہے۔ خیر اس وقت حضرت عمر جو ہیں ان کے بیٹے ان کے پاس گئے اور وہ اس وقت آرام کر رہے تھے، خواب راحت میں، مطلب کہ آرام کر رہے تھے، اور انہیں جا کے کہا کہ آپ تو لوگوں پہ رحم نہیں کرتے، دن بھر کہ وہ تھکے ماندے ہیں، ایک لحظہ کہتے ہیں تھوڑے سے لمحے کے لیے بھی انہیں سکون کرنے دیں، آرام کرنے دیں۔ خیر یہ کون سے ملاقات کا وقت ہے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا جانب ادھر میرے بیٹے یعنی میری جان، اپنے باپ کی جان، اپنے باپ کے پیارے بیٹے، آ جاؤ اندر۔ آئے تو زمینوں کے معاملے میں بات کی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، کل جب ظہر کی نماز کا وقت ہوگا تو میں ممبر پہ چڑھ جاؤں گا اور میں اس کا اعلان کر دوں گا کہ میں ساری جو جاگیریں ہیں وہ میں واپس کرتا ہوں۔ حضرت عبد الملک جو آپ کے بیٹے تھے انہوں نے آپ کی یہ بات سنی اور سننے کے بعد کہا کہ ابا جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کل تک زندہ رہیں گے؟ کیا آپ ظہر کی نماز پڑھانے آئیں گے؟ کیا آپ کو یہ یقین ہے؟ اگر اس وقت تک آپ زندہ نہ رہے یعنی باقی نہ رہے، جیتے نہ رہے، سانس آپ کے چلتے نہ رہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز فوراً باہر آئے، آپ نے شہر کے اندر منادی کرا دی، یعنی منادی کا مطلب اعلان کرانا ہوتا ہے۔ لوگ مسجد میں، مسجد کہتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ کو، وہاں اکٹھے ہو گئے اور آپ ممبر پہ چڑھے اور کہا کہ وہ ساری زمینیں جو امیہ کے خاندان والوں کے پاس تھیں یا انہوں نے ناجائز طریقے سے ہتھیائی تھی، وہ ساری کی ساری میں لوگوں کے اندر واپس کر رہا ہوں۔ اور پھر جو سندیں تھیں، یعنی سند کی جمع ہے، یہ دستاویز کو کہتے ہیں یا اس کی جمع دستاویزات ہوتی ہے۔ کاغذ کا وہ ٹکڑا ہوتا ہے جس کے اوپر زمین کی یا آپ کی کسی بھی چیز کی ملکیت آپ کے نام کے ساتھ درج ہوتی ہے، اس کو سند کہا جاتا ہے۔ آپ نے وہ سارے کے سارے جس کو آج کل ہم کاغذات کہتے ہیں یا اسٹامپ پیپر کہتے ہیں یا زمینی جو ہے وہ انتقال کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے کینچی کے ساتھ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، کتر کے آپ نے ان کو پھینک دیا اور ساری جاگیریں جو تھی وہ آپ نے واپس کر دی۔ کچھ جاگیریں یمن میں تھیں اور کچھ یمامہ میں۔ یمن جو ہے اور یمامہ یہ دونوں عربی شہر ہیں، ممالک ہیں، تو اس میں یہ یمن کا وہ علاقہ ہے اور یمامہ کا جہاں حضرت ابو بکر صدیق کے زمانہ میں مسلمہ کے خلاف ایک لڑائی لڑی گئی تھی، جو کذاب تھا، جو جھوٹا تھا اور جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبوت کا اعلان کیا تھا۔ خیر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہ چاہے یمن میں تھی یا یمامہ میں تھی، وہ ساری کی ساری جو جگیریں تھیں وہ آپ نے واپس کر دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے، اب آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 3 پہ آئیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو پورے خاندان میں سے عبد الملک
جو ابن سلیمان تھے ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی. وہ سلیمان کے بیٹے تھے. وہ اپنی جاگیر کی سند لے کے یعنی وہ دستاویز لے کے آئے اور کہا کہ آپ میری زمین مجھ سے کیوں چھینتے ہیں, کیوں لیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کو کس نے دی تھی؟ تو اس نے کہا تھا مجھے یہ حجاج بن یوسف نے دی تھی. حجاج بن یوسف یہ خلیفہ عبد الملک بن مروان کا ایک بڑا سخت گیر, خون خوار, بے رحم اور سنگ دل قسم کا گورنر تھا, جو حجاز کا بھی, یمن کا بھی اور عراق کا بھی یعنی 3 علاقوں کا یہ گورنر تھا. اگر کوئی اس کی رعایا میں چھوٹی سی بھی غلطی کرتا تو یہ کمینہ اس کی گردن اڑا دیتا تھا. لیکن اس کی خوش قسمتی ہے کہ محمد بن قاسم جیسے, موسیٰ بن نزیر جیسے اور طارق بن زیاد جیسے عظیم ترین سپہ سالار اس ظالم کے انڈر جو ہیں وہ کام کرتے رہے. اور اس کا سب سے سیاہ کارنامہ جس طرح یزید کا حضرت حسین کو شہید کرنا ہے, اس نے نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن زبیر جو حضرت عائشہ الصدیقہ کے حقیقی بھتیجے تھے ان کو اس نے قتل کیا تھا. اور نہ صرف قتل کیا بلکہ خانہ کعبے کے اوپر پتھر بھی برسائے, خانہ کعبے کے جو غلاف تھے اس کو آگ بھی لگائی, اور اس کے اس حملے سے جو حجر اسود تھا جس کو کالا پتھر کہا جاتا ہے اس کے بھی 3 ٹکڑے ہوئے جو آج بھی یہاں ہیں. تو یہ بہت بڑا ظالم قسم کا کہا. اس نے کہا تو مجھے حجاج بن یوسف نے دی ہے. تو کہا تو پھر یہ تمہاری تو نہ ہوئی, تو یہ تو حجاج کا اور اس کی آل اولاد کیوں ہوئی, تم کون ہوتے ہو؟ تو ابن سلیمان نے کہا کہ اصل میں یہ زمین حجاج کی بھی نہیں تھی, یہ عام مسلمانوں کی تھی اور میرے بابا نے مجھے دی تھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا تو پھر تو یہ عام مسلمانوں کو ملنی چاہیے. تو سلیمان ابن سلیمان جو ہے وہ رونے لگے, اور مزاحم نے کہا کہ امیر المومنین جو آپ کا نوکر تھا کہ سلیمان کے ساتھ یہ برتاؤ کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں اسے اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتا ہوں, لیکن احتساب کے معاملے میں کسی کو کوئی معافی نہیں ہے. جو بنو امیہ تھے یعنی امیہ کے حکمران, ان کا جو دفتر اعمال تھا, دفتر اعمال کہتے ہیں اعمال نامے کا دفتر, یعنی اعمال نامے کردار و اخلاق جو آپ کا ہے, اس نے جو برباد کیا رعایا کو وہ سب سے زیادہ یہ تھا کہ لوگوں سے حق گوئی اور آزادی رائے, ان دونوں چیزوں کا حق انہوں نے چھین لیا تھا. نہ تو وہ اپنی مرضی سے کسی کو بولنے دیتے تھے اور نہ ہی حق بات جو ہے وہ بیان کرنے دیتے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز جب حکمران بنے تو انہوں نے اس کا افصال کیا. استحصال کہتے ہیں کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑنا, خاتمہ کرنا, برباد کرنا. اور عبد الملک جو تھا وہ اس نے تخت پہ جب وہ بیٹھا تھا, یہ بادشاہ تھا امیہ کا, اس نے کہا کہ اگر کوئی بھی بندہ میری کسی بھی بات اوپر اگر مجھ کو روکے گا یا اعتراض کرے گا تو میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ ساری چیزیں ختم کی اور آپ نے لوگوں کے اندر حق گوئی اور لوگوں کے اندر آزادی رائے کا جو ہے وہ حق بحال کیا اور انہیں یہ حق دوبارہ حاصل ہوا. حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے انہوں نے جو بدعت تھی اس کو مٹا دیا. بدعت کہتے ہیں دین کے اندر کوئی ایسی نئی چیز لے کے آنا جو عہد نبوی میں یا عہد صحابہ میں یا عہد تابعین میں نہ ہو. وہ ساری چیزیں انہوں نے ختم کی. اور اس کے علاوہ 2 متدین کہتے ہیں دین والے اور راست باز یعنی سچے لوگوں کو اس کام کے اوپر مقرر کیا اور انہیں کہا کہ اگر مجھ سے ریاست کے معاملات میں کہیں بھی غلطی ہوتی ہے تو فوراً آپ مجھے ٹوکیں اور میری نکتہ چینی کریں. اس طرز عمل سے یعنی اس انداز سے, اس رویے سے لوگوں کے اندر اتنی جرأت اور طاقت پیدا ہو گئی کہ وہ آپ کے کیے پہ اعتراض کر سکے. جیسے کہ حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ لوگوں میری بات سنو,
تو لوگوں نے کہا تھا کہ ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور اس نے کہا تھا کہ ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے. تو آپ نے کہا کیوں نہیں سنیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو چادریں آئی تھیں مال غنیمت میں سے اس کا تو صرف ایک کرتا بنا ہے، چادر نہیں بنی. تو آپ ان نے چادروں کا اپنے چادر بھی پہنی ہوئی ہے اور چولا بھی بنایا ہوا ہے. تو حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو گئے. کہا بیٹا بتاؤ اسے کہ یہ میں نے کہاں سے لی ہے. تو حضرت عمر بن عبداللہ ابن عمر کہنے لگے کہ لوگوں تمہارا اعتراض بجا ہے، میرے بابا کے پاس کوئی کپڑا تھا ہی نہیں کہ اس کا پورا کپڑا سل جائے، اور یہ دیکھو کہ 22 لاکھ مربع میل جو ہے اس کا حکمران ہے، اور عاجزی اتنی کہ گھر میں کپڑا نہیں ہے. تو کہا میں نے اپنے حصے کی چادر دی. تو پھر صحابی بیٹھ گئے. تو انہوں نے کہا ہاں اب ہم آپ کی بات سنیں گے. تو یہی انداز، یہی طرز حکمرانی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی اپنایا. محدث ابن جوزی، جس کے بارے میں میں کل آپ کو بتا چکا تھا کہ یہ محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے اور عالم بھی تھے، اور 300 سے زائد انہوں نے کتب لکھی ہیں. ایک واقعہ لکھا ہے کہ مسلمہ بن عبد الملک جو خاندان بنو امیہ کا راس دست و بازو تھا، مددگار تھا، حمایتی تھا، بہت بڑا سپورٹر تھا، ایک گرجا جو غیر مسلموں کی عبادت کی جگہ ہوتی ہے، متولی کی جمع یعنی حقدار، ان کے محافظ، نگران، رکھوالا، ان کے مقابلے میں انہوں نے دعویٰ کیا. فریق مقدمہ مخالف دوسرا شخص عیسائی تھا. تو اجلاس میں حسب قاعدہ کھڑے تھے، لیکن مسلم چونکہ خاندانی زعم تھا، مثلا خاندانی نسب تھا، فخر تھا، خاندان کا جو تکبر تھا، اسے گھمنڈ تھا، وہ اس کے اندر چلا ہوا تھا. جو اس کے اندر یہ چیز تھی، خاندانی بڑائی تھی، خاندانی تفاخر تھا، خاندان حکمران خاندان میں ہونے کا غرور تھا. اس کے سبب اس لیے اس نے بیٹھ کے گفتگو کرنا چاہا. حضرت عمر نے کہا کہ تمہارا فریق مقدمہ کھڑا ہے اور تم بیٹھ نہیں سکتے، لہٰذا اس کے برابر کھڑے ہو جاؤ یا کسی اور کو مقرر کرو جو تمہاری طرف سے مقدمے کی پیروی کرے. مقدمے کا فیصلہ بھی مسلمہ کے خلاف ہوا، اور زمین کا جو متنازع تھا وہ حل ہوا، جھگڑا، اور وہ آپ نے گرجا کے متولی جو ورثہ تھے ان کو دلا دیا. اکثر عیسائی جو تھے وہ آپ کے پاس، اور یہودی وہ بھی آپ کے پاس مہمان ہوتے تھے، آپ ان کے کھانے کی قیمت بھی دیتے تھے. وفات کے بعد آپ نے اپنے جو مقبرے یعنی اپنے روضے کے لیے یا قبر کے لیے جو جگہ پسند کی تھی وہ بھی عیسائی کی تھی، اس کو بلا کر خریدنا چاہا. اس نے کہا کہ امیر اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے قیمت نہ دیں، میرے لیے یہ امر برکت ہوگا، یعنی یہ کام میرے لیے برکت کا سبب بنے گا، آپ رکھ لیں کوئی بات نہیں ہے. لیکن پھر بھی آپ نے بصد اصرار 30 دینار دے کے، یہ روپے پیسے کو کہتے ہیں، وہ جگہ خرید لی. آپ کی حکومت اور سلطنت کا اصل اصول یعنی بنیاد جو تھی وہ مساوات اور جمہوریت تھا، یعنی عوام کی حکومت اور برابری، یعنی تمام لوگ یکساں ایک جیسے حقوق رکھتے ہیں. بادشاہ کو بھی کسی کے اوپر کوئی ترجیح نہیں تھی، کوئی فوقیت نہیں تھی، اہمیت نہیں تھی، برتری نہیں تھی. صرف ملکی امور میں بلکہ معاشرت یعنی رہن سہن جو ہوتا ہے، رہنے کا انداز جو ہوتا ہے، جو لین دین ہوتا ہے، ذاتی زندگی میں بھی حضرت عمر اس کا لحاظ یعنی خیال رکھتے تھے. ان کے کھانے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جو لنگر خانہ عام مسلمانوں کے لیے تھا، وہاں 1 درہم روزانہ بیچتے تھے، یہ روپے پیسے یا سکے کو کہا جاتا ہے، اور عام مقام پہ جا کے مسلمانوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے. ایک مرتبہ رات کے وقت مسجد گئے، ایک شخص صحن کے اندر لیٹا ہوا تھا یعنی سویا ہوا تھا. اتفاقاً آپ کے پاؤں کی اس کو ٹھوکر لگ گئی. اس نے جھل آ کر مطلب کہ غصے میں آ گیا، تیش میں آ گیا، جوش میں آ گیا، کہا کیا تو پاگل ہے، کیا تیرا دماغ ٹھیک نہیں ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں. پولیس کے آدمی موجود تھے، انہوں نے اس شخص کو گستاخی کی، اس کی وہ جو بے ادبی تھی اس کی سزا دینا چاہی، تو آپ نے روک دیا. اس نے کہا اس نے کیا گناہ کیا ہے؟
اس نے تو صرف استفسار ہی کیا ہے، نہ مجھ سے سوال ہی کیا ہے، نہ پوچھا ہے، نہ جانچ پڑتال کیا، میری پرکھ کی ہے۔ آیا کہ میں پاگل نہیں ہوں، تو اس نے کہا پاگل ہو، تو میں نے کہا میں نہیں ہوں، تو بات ختم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب اس دنیا سے جانے لگے تو آپ نے مسلمہ بن عبد الملک سے کہا کہ وصیت کر جائیے۔ تو آپ نے کہا کہ میرے پاس کیا ہے جس کی میں وصیت کروں؟ وصیت کہتے ہیں زندگی کے آخری لمحات میں مرنے والے کا کچھ اہل خانہ کو یا گھر والوں کو یا اپنی اولاد کو کوئی نصیحت کرنا۔ خیر جناب، دیکھیے جناب آگے کتاب کی جانب، تو حضرت حشام جو تھے بن عبد الملک نے وفات پائی، تو وہ کہتے ہیں جب مسلمہ نے کہا کہ میں ابھی 1,00,000 دینار جو ہے وہ آپ کو دیتا ہوں، تو آپ اسے جس کو چاہیں وصیت کر دیں۔ فرمایا اس سے تو یہ بہتر ہے کہ یہ رقم جن لوگوں سے لی تھی وصول کرنا انہی کو دے دو۔ مسلمہ یہ سن کر بے اختیار بے قابو رو پڑے۔ اس سلسلے میں یہ امر یعنی یہ بات بیان کرنے کے لائق ہے کہ خلفائے بنو امیہ کی جو دولت مندی تھی اس کا یہ حال تھا کہ جب حشام بن عبد الملک نے وفات پائی تو ترکے میں صرف اولاد ذکور یعنی بیٹے اور جس قدر نقدی وراثت ملی اس کی تعداد 1,10,00,000 دینار تھی۔ عمر بن عبدالعزیز نے جب وفات پائی تو کل 17 دینار چھوڑے، جن میں تجہیز و تکفین یعنی کفن دفن کرنا، مردے کو نہلانا، دھلانا، کفن دینا اور پھر دفن دینا۔ اس کے بعد جو مصارف، اس کے اخراجات جو خرچے تھے وہ ادا ہوئے، باقی 10 دینار بچے جو ورثہ میں تقسیم کیے گئے۔ غرض یعنی قصہ مختصر کہ حضرت عمر جو تھے بن عبدالعزیز کی خلافت اور سلطنت ٹھیک اسی اصول کا، قانون کا، قاعدے کا نمونہ تھی، مثال تھی جو اسلام نے قائم کیا اور خلفائے راشدین نے قائم کیا۔ سبق ہمارا اختتام پذیر ہوا، ہم نے پہلا سبق مکمل کر لیا۔ عمر بن عبدالعزیز اس پورے سبق کا مختصراً خلاصہ یہ ہے، مرکزی خیال آپ سمجھ لیں کہ مکھن اس سبق کا سمجھ لیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے انہوں نے اپنی جو حکومت تھی، سلطنت تھی، اس کے اندر انہوں نے مساوات کو، جمہوریت کو اور تمام تر لوگوں کو یکساں حقوق دیے، یہاں تک کہ بادشاہ کو بھی کسی قسم کی کسی دوسرے شخص پہ کوئی ترجیح نہیں دی جاتی تھی، یعنی کہ وہ سارے کے سارے آدم کی اولاد سب برابر، اجمی اور عربی والی کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پہ، کالے کو گورے پہ، سارے کے سارے خدا کے بندے ہیں، سب کے سب خدا کے بندے ہیں۔ یہاں کافر و مومن کی تقسیم ہے لا حاصل، سب یار کے بندے ہیں، اپنا ہو یا بیگانہ۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے ان کی خلافت کا یہ اصل اصول تھا کہ وہ آزادی حق اور آزادی رائے، یہ دونوں چیزیں جو ضبط ہو چکی تھیں، آپ نے ان کو دوبارہ بحال کیا، لوگوں کو یہ حق دیا کہ وہ جانچ کریں، پڑتال کریں، وہ مسئولیت کا وہ جو اسلام کے اندر تصور ہے سوال و جواب کا کہ ہر شخص اپنی ریاست کا حکمران ہے، رعایا کا حکمران ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو، آپ اس سبق کو اچھی طرح دیکھیں، اور جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں، باقی حرف و حرف میں نے کتاب سے پڑھا ہے، یہ آپ کی اب ذمہ داری ہے، آپ خود پڑھیں اور آگے بڑھیں۔ اللہ حافظ۔